کون بنے گا پی ایس ایل 10 کا چیمپئن؟ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں فائنل آج ہوگا۔ ہائی وولٹیج ٹاکرے کے مہمان خصوصی صدر آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے۔ آج پی ایس ایل کا فائنل میچ دیکھیں گے۔ فاتح ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ 14 کروڑ روپے سے زائد انعامی رقم ملے گی۔ رنر اپ ٹیم کے حصے میں 5 کروڑ 61 لاکھ روپے آئیں گے۔ فائنل میں پاک بحریہ کو خراج تحسین بھی پیش کیا جائے گا۔ اننگز کے وقفے کے دوران خصوصی تقریب ہوگی۔ لاہور قلندرز تیسری دفعہ ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم، کوئٹہ گلیڈیٹرز بھی دوسری بار ٹرافی اٹھانے کے لیے تیار۔ لاہور کو فخر زمان، محمد نعیم اور عبداللہ شفیق کی بیٹنگ پر بھروسہ۔ شاہین آفریدی، حارث رؤف اور زمان خان جیسے بالرز پیس بیٹری کا حصہ۔ دوسری جانب کوئٹہ گلیڈیٹرز کا حسن نواز، رائل روسو، فہیم اشرف اور ابرار احمد پر انحصار۔ آل راؤنڈر فہیم اشرف کے والد کہتے ہیں فہیم اشرف آج بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو فتح دلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فہیم اشرف کی اس سیزن میں پی ایس ایل میں پرفارمنس بہت اچھی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ امید ہے آج جو میچ ہو رہا ہے تو اس میں بھی وہ پرفارمنس اچھی دکھائے گا اور وہ دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر کوئٹہ گلیڈیٹر کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ وزیر اعظم بھارتی جارحیت کو بے نقاب اور پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے سفارتی مشن پر روانہ۔ شہباز شریف اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں آج استنبول پہنچیں گے۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت کا شکریہ ادا کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم ایران، آذربائیجان اور تاجکستان بھی جائیں گے۔ شہباز شریف 29 سے 30 مئی تک دوشنبے میں گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ روانگی سے پہلے اسحاق ڈار کا آذربائیجان اور ازبکستان کے وزراء خارجہ سے رابطہ۔ ازبک ہم منصب سے پاکستان، افغانستان اور ازبکستان ریلوے لائن منصوبے پر بات چیت۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی خیبر پختونخوا کی مختلف جامعات کے 2500 سے زائد طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، ملی نغموں اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے فلک شگاف نعرے نے ماحول گرما دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا بھارت نے سوچا وہ حملہ کرے گا اور پاکستان جواب نہیں دے گا۔ فیلڈ مارشل نے فیصلہ کیا بھارت کو 26 مقامات پر جواب دیں گے۔ آپ سب اپنے ملک کے پیچھے کھڑے ہوئے، پورا پاکستان کھڑا ہوا۔ اللہ کے حکم سے یہ آہنی دیوار کھڑی ہوئی اور مودی کی ساری حکمت عملی کو غلط ثابت کیا۔ یہ قوم، یہ فوج ہمیشہ سے ایسی تھی اور ایسے ہی رہے گی۔ افغانستان ہمارا برادر پڑوسی ملک ہے۔ افغان بھائیوں سے کہتے ہیں بھارت کے اعلی کار نہ بنے۔ خوزدار میں اسکول بس حملے میں زخمی مزید 2 طالبات شہید۔ شیما ابراہیم اور مسکان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسیں۔ فتنال ہندوستان کی دہشت گردی کی بھنگ چڑھنے والے طلبہ کی تعداد 8 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شہید ہونے والوں میں 7 طالبات اور 1 طالب علم شامل۔ خوزدار میں بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنال ہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ بھارتی ماہرین بھی پاکستان کے ہاتھوں شکست کو تسلیم کرنے لگے۔ دفاعی تجزیہ کار پراوین ساہنی نے ایک بار پھر بھارتی مہم جوئی کو غلط قرار دے دیا۔ ٹی وی پروگرام میں کہا اگر بھارت لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا تو اسے غلطی کرنا ہی نہیں چاہیے تھی۔ 7 مئی کی صبح پاکستان کے ایئر مارشل اورنگزیب نے شواہد سے بتایا کہ 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ ہمارے ایئر مارشل بھارتی سے جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ جنگ میں نقصان تو ہوتے ہی ہیں۔ پاکستان کے جوابی حملے پر اجیت دوول کی امریکی وزیر خارجہ سے رابطے کی خبریں بھی آئیں۔ جے شنکر نے سعودی عرب، جاپان، حتیٰ کہ چینی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا۔ پاکستان بھارت کی ریاستی دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شامل۔ فتنال ہندوستان 20 سال سے بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں مصروف۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری۔ بھارتی نیوی کے گرفتار آفیسر کلبھوشن یادو کے اعترافی بیانات سمیت تفصیلی ڈوزیر اقوام متحدہ میں بھی پیش کیا جا چکا۔ بھارت کی جانب سے ناقابل تردید شواہد سے انکار خطے کو جنگ کے دہانے کی طرف دھکیلنے لگا۔ بھارت کی پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی ایک اور سازش بے نقاب۔ پاکستان کو دوبارہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کے لیے عالمی برادری میں جھوٹا پروپیگنڈا۔
भारत ने पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर के मंसूबे की भी मुखालफत की। सियासी तज्जियाकारों का कहना है भारत की तरफ से FATF को दिया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ डोजियर महज इल्जामात पर मबनी है। मोदी का बयान उसके अपने ही गले पड़ गया, भारतीय अवाम ने आड़े हाथों ले लिया। भारतीय खवातीन का कहना था कि जो खुद सिंदूर की मान न रख सका वो उसकी कीमत क्या जाने। ऑपरेशन सिंदूर नाम रख देने से आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। पहलगाम में बेवा होने वालियों का अब तक मुदावा क्यों न किया गया? भारतीय फौज की मौजूदगी में दहशतगर्दी कार्रवाई करके चले गए, वो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया? मार्का हक में पाक फौज की अजीम फतह पर ISPR की जानिब से नगमा जारी। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तारीखी कामयाबियों को नगमे में ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। शहदा और गाजियों को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। धड़कन पे एक ही नाम, नगमे में कौम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी। हुकूमत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ देने का तारीखी फ़ैसला, बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब का इजाफी बिजली को मालियाती असासे में बदलने के मंसूबे का खैर मकदम। फ़ैसले से हाईटेक मुलाजमतों के मौक़े पैदा होंगे, अरबों डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्के होगी। एलामिया पाकिस्तान, एशिया, यूरोप और मशरक़ी वस्ता के दरमियान एक डिजिटल पुल का काम करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफान के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जा बहक, 92 जख्मी। फिरोजवाला में दीवार गिरने से 2 भाई जा बहक। सियालकोट और जहानिया में दीवारें और छतें गिरने से बच्चे समेत 5 अफराद ने दम तोड़ा। लिया और अहमदपुर सियाल में आसमानी बिजली ने 2 जानें ले लीं। तूफान और आंधी के दौरान अंधेरा छाया रहा। तेज हवाओं की जद में आकर कई दरख्त भी गिर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में घंटों बिजली गायब रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ओले भी पड़े। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज फिर आंधी और बारिश की पेशगोई। कई मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में आंधी से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला मरीम नवाज का सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान गैर मुतवक्की मौसमों का शिकार हो रहा है। शहरियों को पहुँचने वाले नुकसान के अजाले के लिए जामे मनसूबाबंदी करना होगी। भारतीय रियासत केरला में वक्त से पहले मॉनसून बारिशें, 16 साल रिकॉर्ड टूट गया। केरला के साथ साथ तमिलनाडु, कर्नाटक और मिजोरम में भी वक्त से पहले बारिशें शुरू हो गईं। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ में मॉनसून का सिलसिला महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक फैल जाएगा। इस्लामाबाद में गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की भी शिरकत। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर मौसर कंट्रोल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। ईद कुर्बा की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। हर जगह कुर्बानी के छोटे बड़े जानवर बड़ी तादाद में मौजूद। खरीदारों का रश ना होने के बराबर। मवेशी मंडियों का रुख करने वाले शहरियों का जानवर इंतहाई महंगे होने का शिकवा। व्यापारी भी मवेशी मंडियों में सहूलियात न मिलने पर इंतजामिया से नाला। व्यापारी ठेकेदारों की इजारादारी पर शदीद नाराज। लंदन में 3 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी, ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद जाँ बहक। माँ और बच्चे शामिल 70 साल खातून समेत 2 अफराद ज़ख्मी भी हुए। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों और 70 अहलकारों ने मिलकर आग पर काबू पाया। इमारत के करीब से मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। मुतासरा ख़ानदान 20 साल कबल
پاکستان سے برطانیہ شفٹ ہوا تھا۔ ہماری فوج دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج ہے۔ فوج کو دوبارہ منظم اور جدید ہتھیاروں سے لیس کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ کا سنہری دور واپس لائیں گے، نیٹو کے ہاتھوں امریکہ کا استحصال نہیں ہونے دیں گے، ہمارے اتحادیوں پر حملہ ہوا تو ہماری فوج کچل دے گی، چین اور روس کے ساتھ ڈیل کا خواہش مند ہوں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹی20 سیریز کا میلہ سجنے کو تیار۔ بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کا پہلا گروپ لاہور پہنچ گیا۔ 10 رکنی گروپ میں کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف کے ارکان شامل۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے باقی ارکان کل لاہور پہنچیں گے۔ 3 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 28 مئی کو کھیلا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان ٹیم مینجمنٹ میں متعدد تبدیلیاں، آسٹریلیا کے ایشلے نوف کے بولنگ کوچ مقرر، نوید اکرم قومی ٹیم کے مینیجر ہوں گے، بیٹنگ کوچ حنیف ملک، فیلڈنگ کوچ محمد مسرور ہوں گے۔ اور کراچی میں یوم تشکر ریس کا انعقاد، ڈی ایچ اے فیز 8 میں بورن ٹو رن کی جانب سے 5 کلومیٹر ریس کا اہتمام۔ یوم تشکر ریس میں فورسز کے افراد، خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ ریس کا مقصد افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔